اللہ جانتا تھا کہ ہم بھول جائیں گے، تو ہماری یاد دہانے کے لیے، ہمیں یاد دلانے کے لیے اللہ نے اس دنیا میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے، جو آخری جو خاتم النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اسی توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے اسی توحید کی دعوت دینے کے لیے۔ توحید کی پہچان بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے، اور توحید کی فضیلت کیا تھی کہ اخلاص کے ساتھ توحید کا علم حاصل کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ یہ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو۔ اخلاص مطلب ایک اللہ کی، خالص اللہ کی عبادت کرنے والا، جو اللہ کو پہچان لے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کلمہ توحید کا اقرار گناہوں کی معافی کا سبب ہے، توحید پر مرنے والا جنت میں جائے گا، توحید کا اقرار کرنے والے کو روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ کلمہ توحید کا اقرار جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میں نے کئی سارے پوائنٹس آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ یہ مختصرانہ انداز میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کچھ لوگ کلاس میں نئے آئیں تو وہ یہ جان لیں کہ 2 کلاسز ہو چکی ہیں، اور دونوں کی ریکارڈنگ ٹیلی گرام چینل پہ وہاں میں نے ڈال دیا ہے۔ جن لوگوں کا کلاس چھوٹ گیا ہے وہ وہاں سے اٹینڈ کر سکتے ہیں، وہاں سے وہ لیکچر سن کے اپنا نوٹس بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم لوگ کو یہ پتہ چلا کہ توحید کی اہمیت بہت ہے۔ توحید کی اہمیت کتنی ہے کہ عقیدہ توحید انسانی فطرت میں شامل ہے، کیونکہ ہر انسان فطرت پہ پیدا ہوا ہے۔ ہر انسان پیدا ہوا ہے مسلمان، اس کے ماں باپ اس کو کافر بناتے ہیں، مشرک بناتے ہیں، ہندو بناتے ہیں، کرسچن بناتے ہیں، بودھ بناتے ہیں، جین بناتے ہیں، پیدا وہ مسلمان ہوا ہے۔ اللہ نے اس کو فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ اب جیسے ہی اس کی فطرت، وہ اپنے فطرت کو قبول کرتا، اپنے نفس کو نہیں، اپنی فطرت کو، اپنے فطرت کو جیسے ہی وہ قبول کرتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ ارے ہمارا تو ایک ہی رب ہے، وہ فوراً ایمان لے آتا ہے۔ خواہ وہ ہندو ہو، جین ہو، کرسچن ہو، پوری دنیا میں لاکھوں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا رب سچا ہے اور اس کا قول سچا ہے۔ کلیئر ہے؟ اس سے ریلیٹڈ جو نوٹس ہیں وہ گروپ میں کوئی بھی ہوگا تو وہ جو لکھا ہوگا، جو بنایا ہوگا وہ ڈال دے گا، تاکہ دوسروں کے لیے فائدہ ہو جائے، وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اور رمضان میں اس لیے ڈال دے کیونکہ اللہ عز و جل نیت کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ نیکیاں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم لوگوں نے جانا توحید کی قسمیں، جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور اسماء و صفات، ٹھیک ہے۔ یہ پورا ڈیفائن کیا میں نے آپ لوگوں کو۔ پھر بات آئی شرک کی پہچان، کہ شرک ہے کیا اصل میں۔ تو شرک 2 معنی تھے۔ لغوی معنی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا اللہ کے ذات میں اس کو برابر سمجھ لینا، ہے نا۔ شرک کی پہچان توحید کی پہچان کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور اسماء و صفات۔ توحید الوہیت جو ہے، یعنی اس کو توحید عبادت بھی بولتے ہیں، 2 قسم کا ہے: پرستش اور اطاعت۔ پرستش کیا ہے؟ اللہ کی پہچان یعنی کر کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ سے ہی مانگنا۔ لیکن بعض لوگ دھاگا باندھتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، پیر اولیاء سے دعا کرنے لگتے ہیں، اور محبت بھی ان سے ویسے ہی کرنے لگتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہی ہے شرک، یاد رکھیے۔ اور یہ گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس کو حلال ماننا، اور جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام ماننا۔ لیکن ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں
اس معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، اس دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، کہ ان کے پیر اولیاء اور فلانا ڈھمکانا نے یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ حلال ہے تو اس چیز کو حلال مان لیا، یہ حرام ہے تو اس چیز کو حرام مان لیا۔ ہمیں اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ ہم اپنے پیر اولیاء اور مولوی ملا کا کر رہے ہیں۔ یہی معاملہ آ کے پھنس جاتا ہے۔ سننا اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ دنیا زمانے کا کوئی بھی شخص آ کے یہ کہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، آپ اس سے ثبوت مانگے، کہیں کہ دلیل دو۔ اگر وہ دلیل دے دے قرآن و حدیث سے، اس کی بات مان لیجیے۔ دلیل نہ دے تو وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، آپ کے ایمان کو کھانے کے لیے آئے۔ کلیئر ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں کلاس کو۔ یہ تھا پورے ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کو پچھلی کلاس کا جو میں نے پڑھایا تھا، 2 کلاسز جو ہوئی تھیں، اس کا میں نے مختصرانہ انداز میں آپ لوگوں کو بتا دیا کہ شرک کی پہچان کیا ہے۔ شرک کی پہچان میں آگے بھی ہم بات کریں گے آج انشاءاللہ تعالی۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آپ لوگوں تک آ رہی ہے؟ چلیے الحمدللہ 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 رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش کی طلب کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ دھتکار دے اسے کوئی سیدھی راہ پر نہیں لا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یعنی سنت، جو انہوں نے کیا اور جو انہوں نے کرنے کی اجازت دی اور جس چیز کو منع کیا۔ اور تمام معاملوں میں سے برے کام دین میں گڑھے ہوئے بدعات ہیں۔ بدعات مطلب وہ چیزیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی، وہ چیزیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کرنے کے لیے نہیں کہا اور ہم اس چیز کو کر رہے ہیں، وہ بدعات ہے۔ دین میں کوئی بھی چیز نئی چیزیں جوڑ دینا بدعات ہے، اور دین سے کوئی بھی چیزیں گھٹا لینا بدعات ہے۔ یعنی جس طریقے سے اگر 5 وقت کی نماز اللہ نے ہم پر فرض قرار دیا ہے تو ہم 5 وقت کا فرض نماز ہی پڑھیں گے۔ اگر ہم نے 4 وقت کا فرض نماز پڑھا یہ مان کے کہ 4 وقت کا ہی فرض نماز ہے، تو یہ دین میں گھٹانا ہوا، تو یہ ہم بدعات کر رہے ہیں، اور یہ ایک شرعی طور پر بہت بڑا گناہ بھی ہے جو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ ہم نے ابھی کہا کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اب یہاں تو بات آ رہی ہے کہ 4 وقت کی نماز، اگر ہم نے 6 وقت کی فرض نماز پڑھی وہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔
حالانکہ یہ عبادت ہے، لیکن اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ کلیئر ہے؟ یہ سمجھ میں آیا آپ لوگ کو؟ چل، قرآن کی اگلی آیت، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی کو بنایا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی اور انہیں زمین پر پھیلا دیا۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، یقیناً اللہ تم پر نگراں ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی اور کھری بات کہو، اللہ تمہارے سارے کاموں کو سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، یقیناً اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ سامعین ذات، سب سے پہلے آج کی جو یہ مجلس ہے، آج کی جو یہ کلاس ہے، اس کلاس کے تحت میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ توحید کی کلاس چل رہی ہے۔ یہ توحید ہمارے ایمان کا سب سے پہلا ارکان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی ہی دعوت دی، بعد میں نماز کا حکم آیا، پہلے توحید۔ بے شک ہمارے نام اردو والے ہیں تو ہمیں اس بات کا گمان ہوگا کہ ہمیں توحید پتہ ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں توحید پتہ ہو۔ ہم نے صرف سنا ہے توحید نام کی چیز ہے کوئی، ہم نے بس یہ سنا ہے، ہمیں نہیں پتہ توحید ہے کیا اصل میں۔ ہم اسی توحید کو جاننے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، اور میرا رب کائنات یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ لوگ اپنے نیند کو خراب کر کے، اپنے کام کو خراب کر کے اس کلاس میں آئے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی میں بتا دوں کہ یہ ایک عبادت ہے، آپ اللہ کی پہچان کے لیے آپ یہاں آئے ہیں، تو اللہ آپ کو نیکیوں کا اجر دے گا۔ اور سب سے اہم بات، یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان کے مہینے کے اعتبار سے اللہ نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے ایک نیکی کی تو اس کو 7 گنا، 27 گنا یا 700 گنا تک اللہ بڑھا دیتا ہے۔ میں اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سیکنڈ کو، اللہ تو 7 گنا نہیں، 27 گنا نہیں، 700 گنا نہیں، اے رب الکریم تو اسے 7,07,000,000 اور 7 ارب نیکیوں میں شمار کر، آمین یا رب العالمین۔ تو مختصرانہ انداز میں نے آپ لوگوں کو جو پچھلی 2 کلاسز ہوئی تھیں اس کے بارے میں نے بتا دیا تھا۔ چلیے اگلی آیت جو ہے میں اس پر بات کرتا ہوں۔ ہیڈنگ آپ لوگ بنا لیجئے، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ ہیڈنگ لکھ لیجئے، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اب اللہ کے برابر کوئی نہیں، یہ امروز محمدی کہیں تو ہم کیوں مانیں؟ امروز کے نہیں ماننے ہیں، دنیا زمانہ کوئی بھی کہے نہیں ماننا ہے۔ بات جب آئے اللہ اور اللہ کے رسول کی تو قرآن و حدیث کی ماننی ہے۔ تو قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے لوگو، ڈائریکٹ کس سے؟ پوری کائنات سے۔ لوگوں مطلب پوری دنیا کے لوگ۔ اور جب اللہ قرآن میں کہتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہے نا؟ اور جب قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، یعنی ناس مطلب لوگ، تو یہاں اللہ لوگوں سے مخاطب ہے، پوری کائنات کے لوگوں سے۔ اے لوگو، اپنے مالک کی بندگی کرو جس نے بنایا تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو، تم بچ جاؤ، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت سے پانی برسا کر میوے نکالے تمہارے کھانے کو، تو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو مت ٹھہراؤ۔ اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور 22۔ لہٰذا کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اللہ عز و جل نے کلیئر کر دیا کہ مالک تمہارا کون ہے۔
کس نے زمین کو بنایا؟ کس نے آسمان کو بنایا؟ اچھا زمین کو بنایا تو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا زمین کو. آسمان کو بنایا تو اس سے میوے اگانے کے لیے بارش کی جسے ہم کھاتے ہیں. تو یہ کلیئر ہے ایک دم. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور بھی آیتیں ہیں جس سے متعلق جو ہے ہم جانیں گے کہ اللہ عز و جل کون کون سی باتیں ہمیں بتاتا ہے شرک کے متعلق اور توحید کے متعلق. بہت سی آیتیں ہیں، اس لیے میں فی الحال صرف اور صرف ریفرنس لکھوا دیتا ہوں. میں آپ لوگ ریفرنس ہی لکھیے. یاد رہے کہ اگر کوئی انسان کوئی بھی شرک کرتا ہے تو وہ انسان مانو غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہراتا ہے، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے نا. سورہ بقرہ آیت نمبر 165 سے 167، یعنی 165 سے 167. یہ صرف لکھنا ہے، لکھ لیجئے اس کو. جب آپ نوٹس بنائیں تو ان آیتوں کا ریفرنس دیں جب آپ کہیں بیان کریں یا کسی کو آپ دین کی دعوت دیں، تو یہ ضرور آیتیں پڑھ کے سنائیں آپ ان کو. سورہ بقرہ آیت نمبر 165 سے 167. سورہ انعام آیت نمبر 1 سے لے کر 150 تک، یعنی 150 آیتیں ہیں. اللہ اکبر. سورہ ابراہیم آیت نمبر 30. کوئی بھائی یا بہن میسج میں بھی ٹائپ کر دے جو میں بول رہا ہوں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 30. سورہ الشورى آیت نمبر 97 98 97 98. الشورى. سورہ سبا آیت نمبر، جی ریپیٹ کر دیتا ہوں میں. سورہ بقرہ آیت نمبر 165 سے 167، 165 to 167. اور یہ آیتیں نا صرف میں بول رہا ہوں تو سننا نہیں، اس کو پڑھیے آپ لوگ. آپ لوگ جتنے لوگ ہیں کلاس میں پڑھیے، آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے کہ ارے ہم تو غلط، ہم غلط تھے، اللہ صحیح تھا. بے شک اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 165 سے 167. سورہ انعام آیت نمبر 1 سے لے کے 150. سورہ ابراہیم آیت نمبر 30. سورہ الشورى آیت نمبر 97 اور 98. سورہ سبا آیت نمبر 33. سورہ زمر آیت نمبر 8. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9. سورہ مریم آیت نمبر 65 65. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9. آیت نمبر 9. کون سی تھی؟ جی ایک منٹ رک جائیے آپ لوگ، ایک منٹ بس. نہیں آ رہی ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کہاں ہیں؟ ہیلو ہیلو. کہاں ہیں ابھی آپ؟ جی 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 پتا ہے مجھے. اللہ اکبر اللہ اکبر، میں سمجھ رہا تھا کسی اور کا نمبر ہے. اچھا اچھا. تو جی 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 جی. تو آ جائیں گے کیا؟
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک 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 ہے السلام. اور سورہ انعام 1 سے لے کر 150 تک. ابھی آ رہی میری آواز آپ لوگوں کو؟ ایک بار کنفرم کر دیجیے آواز میری آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ آ رہی ہے. چلو الحمد للہ ٹھیک ہے. کہاں تک لکھوایا تھا میں نے؟ سورہ مریم ہو گیا. سورہ مریم آیت نمبر 65 65. ٹھیک ہے. سورہ اخلاص پوری آیت ہے یہ سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ اتنی آیتیں تو ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ اخلاص کافی ہے توحید کو جاننے کے لیے. صرف سورہ اخلاص اگر لوگ پڑھ لیں، جان لیں، سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں وہی کافی ہے. ٹھیک ہے. چلیے آگے صرف سننا ہے. ایک قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111. اور کہہ دو سب تعریف اللہ کے لیے جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ کمزوری کے کارن اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہو. اللہ کمزور تھوڑی نا ہے. اللہ طاقت بخشنے والا ہے. اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی سلطنت میں کوئی حصہ دار نہیں. وہ شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ. چلیے شرک کے بارے میں ہم لوگ جان رہے تھے. شرک اصل میں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات یا اختیارات یا حقوق میں غیر اللہ کو شریک یعنی ساجھی حصہ دار سمجھنے والا انسان مشرک کہلاتا ہے. قرآن میں شرک یعنی ساجھی اور حصہ دار کا جو الفاظ ہے کئی جگہوں پر آیا ہے. لکھ لیجیے آپ لوگ. شرک کا بیان قرآن میں. شرک کا بیان قرآن میں. میں اس رب کائنات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے توحید جان لیا، شرک کی پہچان کر لی اور اپنے نفس کی پیروی اگر آپ نے نہیں کی تو انشاءاللہ تعالی آپ کا خاتمہ توحید پر ہوگا. اور توحید والوں کو بشارت دی گئی ہے، اللہ نے بشارت دی ہے کہ وہ جنتی ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت ہے. خواہ وہ کوئی بھی گناہ اگر کیے ہوں تو اللہ کے اوپر ہے. اللہ چاہے تو معاف کر دے، چھپا لے ان کے گناہوں کو، یا ان کو ان کے گناہوں کے برابر کی سزا دے کے. ایک حدیث ہے جو وہ حدیث میں بھول رہا ہوں، ممکن ہے کہ اسی کلاس میں کبھی وہ آ جائے، کہ توحید پرست جو ہوں گے وہ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے تو ان کو مشرک اور کافر جو ہے وہ تانے ماریں گے کہ تم تو بڑی بولتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں، آ تو گئے تم یہاں پہ، کون ہے تم کو بچانے والا؟ اللہ کو اس بات پہ حیا آئے گی کہ میرے بندے کو تانا مارا جا رہا ہے. اللہ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے میرا رب حیا والا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میرا رب توحید والوں کو جہنم میں نہیں جلنے دے گا. چلیے لکھ لیا آپ لوگوں نے شرک کا بیان قرآن میں. صرف ریفرنس لکھیے. سورہ نساء آیت نمبر 12. سورہ نساء آیت نمبر 12.
سورہ روم آیت نمبر 28. سورہ روم آیت نمبر 28. سورہ الصفات آیت نمبر 33. سورہ الصفات آیت نمبر 33. آیت نمبر 28. میں کوئی بھی چیز 2 بار بول رہا ہوں، بہت غور سے سنیے آپ لوگ. سورہ صفات آیت نمبر 33. سورہ زخرف آیت نمبر 39. سورہ زخرف آیت نمبر 39. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 32. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 32. یہ ہے قرآن میں ذکر اس کا. اب آتے ہیں مشرکوں کے بارے میں. میں نے آپ لوگوں کو کافر، مشرک اور متقین یعنی مومنوں کی پہچان قرآن کا جب میں نے کلاس لیا تھا اسی وقت آپ لوگوں کو بتا دیا تھا. اس بارے میں بھی ہم جانیں. توحید میں جب ہم جانیں گے شرک کو تو ہم یہ بھی جانیں گے کہ مشرک اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی نہیں بخشے گا. مشرک کون ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے کو مشرک کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مشرکوں کو کبھی نہیں بخشے گا. اب یہ بات امروز نہیں بول رہے ہیں، یہ قرآن بول رہا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 48. آپ لوگ فی الحال صرف ریفرنس لکھیے، جو کہ یہ ضروری ہے اس لیے میں لکھوا رہا ہوں. یہ لکھ لیجئے. بعد میں جب نوٹس بنائیے گا تو پوری وہ آیت ضرور لکھیے گا. آیت اس طریقے ہے: بے شک اللہ شرک کو تو بخشنے والا نہیں، اور شرک کے سوا جس کو چاہے بخش دے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا گناہ باندھا. لہٰذا کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا ہے، شرک کرنے والے کو بھی نہیں بخشے گا کیونکہ نہیں پسند کرتا. سورہ نساء آیت نمبر 48. اگلی آیت ہے سورہ روم آیت نمبر 28، جو میں نے کہ اس میں بھی لکھوایا تھا آپ لوگوں کو. اس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے: کیا جن کے تم مالک ہو وہ اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے تمہارے شریک ہیں؟ پھر اس میں تم برابر ہو. ایک دم کوشچن مارک ہے. کیا جن کے تم مالک ہو یعنی جو اللہ نے دیا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیا جن کے تم مالک ہو وہ اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے تمہارے شریک ہیں؟ پھر اس میں تم برابر ہو. تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو. اسی طرح ہم عقل والوں کے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سورہ روم آیت نمبر 28. اب ان آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حصہ دار مقرر کرنا شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا کوئی حصہ دار اور کوئی شریک نہیں ہے. کلیئر ہے، ایک دم کلیئر اینڈ کٹ. تو ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ ڈائریکٹ اللہ سے. دیتا ہمیں کون ہے؟ ڈائریکٹ اللہ دیتا ہے، کوئی شریک نہیں. ایک جگہ تو سورہ نام میں آیت نمبر 83 سے لے کے 88 تک اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے. یہ ریفرنس لکھیے آپ لوگ. سورہ نام آیت نمبر 83 سے 88. 83 سے 88 آپ ایسے لکھیے کہ 18 نبیوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. 18 نبیوں کا نام لے کر اللہ نے
قرآن مجید میں فرمایا، یہ دیکھ لیجئے، یہ ایک دم ڈرا دینے والی آیت ہے یہ، اللہ اکبر. دیکھیے 18 نبیوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے. نبی کبھی شرک کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. نبی شرک نہیں کر سکتا، لیکن اللہ ان نبیوں کی مثال دے رہا ہے. لہٰذا یہ پتہ چلتا ہے کہ اب نبی جب نبی نہیں بخشے جا سکتے ہیں، ان کے اعمال برباد کیے جا سکتے ہیں، تو ہمارے آس پاس مولوی ملا جس کی داڑھی بڑی ہے، ٹوپی ہے، پاجامہ کرتا بھی پہن رہا ہے، ٹخنے سے اوپر بھی پہن رہا ہے، اور وہ پان کھا کے آپ کو کہہ رہا ہے ایسا نہیں ایسا، اور آپ کہہ رہے نہیں نہیں ہاں صحیح بول رہا ہے. نہیں، اسلام میں تصدیق ہے. قرآن میں اللہ عز و جل کہتا ہے ایمان والو تصدیق کر لیا کرو. تصدیق کس سے کرنا ہے؟ قرآن و حدیث سے کرنا ہے کہ وہ صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے. بہرحال سورہ انعام آیت نمبر 83 سے 88 میں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں بتائی. ہم جس کو چاہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں. بے شک تیرا مالک حکمت والا جاننے والا ہے. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام کو دیے اور ہر ایک کو ہدایت دی. اور نوح علیہ السلام کو تو ہم ہدایت دے چکے تھے، اور ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت دی. اور نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، یہ سب جو اچھے کام والے تھے، یہ سب اچھے کام کرنے والوں میں سے تھے، نبی تھے. اور اسماعیل علیہ السلام اور یاس علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ان سب کو ہم نے بزرگی دی سارے جہان پر. ان کے کچھ باپ دادوں کو اور اولاد کو اور بھائیوں کو بھی ہم نے چن لیا اور ان کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے ہدایت دے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کا کیا کرایا برباد ہو جاتا. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ انعام آیت نمبر 83 سے 88. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لہذا کیا پتہ چلتا ہے کہ 18 نبیوں کو جو پاک نام، اللہ ان کا نام لے کر ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ بھی شرک کر لیتے تو ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے. نبی کا عمل کیسا؟ نبیوں کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن شرک معاف نہیں. یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے. اور نبی معصوم ہوتے ہیں. اسی طریقے سے سورہ زمر میں بھی اللہ عز و جل فرماتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ہم آپ کے سارے اعمال برباد کر دیں گے، آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. سورہ زمر آیت نمبر 65. سورہ یوسف آیت نمبر 106. اب یہ جو سورہ زمر میں نے بتایا آپ لوگ کو، پیغمبروں سے شرک کا ہونا ممکن نہیں ہے. یاد رکھیے وہ شرک نہیں کر سکتے. مقصد امتوں کو شرک کی خطرناکی سے آگاہ کرنا تھا. شرک کے ہلاکت سے بچانے کا یہ مقصد تھا. یہ قرآن کی آیت ہم سب جان رہے ہیں. نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ شرک نہیں کر سکتے. بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی ہیں اور شکر بھی کرتے ہیں. اب اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ہے، لکھ لیجئے، بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. لکھیے
بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. دلیل لکھیے. دلیل کیا ہے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 106، جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. سورہ یوسف آیت نمبر 106. ٹھیک ہے. مشرک کے بارے میں بتا چکا ہوں پہلے آپ لوگوں کو، تو اس کے بارے میں اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھیے گا، نہیں تو صرف سن لیجیے. مشرک کی پہچان یہ ہے کہ وہ یعنی ایک اللہ کے ذکر سے ناراض ہو جاتا ہے. اگر اللہ کا ذکر اس کے سامنے کر دیجئے تو ناراض ہو جائے گا. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے اس چیز کو منع کیا، ایک دم بدک جائے گا. ہاں ایسا کیا؟ ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ غلط تھے کیا؟ ہمارے باپ دادا نے جو کیا وہ غلط کیا؟ فلاں مولوی نے کہا ہے وہ غلط ہے کیا؟ دین تمہارے باپ دادا کا نہیں چلے گا، دین اللہ اور اللہ کا رسول کا چلے گا. دین تمہارے فلاں مولوی، فلاں پیر، فلاں اولیاء کا نہیں چلے گا. دین اللہ اور اللہ کے رسول کا چلے گا. سورہ زمر آیت نمبر 40 میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل نفرت کرتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ فوراً ایک دم خفا ہو جاتے ہیں، ہنسی مذاق کرنے لگتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جو راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کا آج بھی یہی حال ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صرف یا اللہ مدد کہو، یا غوث، یا پیر، یا علی نہیں کہنا ہے، یا محمد نہیں کہنا ہے، کس کو کہنا ہے؟ صرف یا اللہ. اس کے سوا کوئی مدد کے لائق ہے ہی نہیں، کوئی قادر نہیں ہے مدد کے لائق. تو بھڑک جاتا ہے اور ان کو یہ الفاظ اچھا نہیں لگتا ہے. اور جیسے ہی آپ ان کے سامنے یا رسول اللہ، یا علی، فلاں کا نام لیا جائے یا اور مردوں کی فریاد کی جائے تو خوش ہو جاتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 188. یہ مشرک کی پہلی پہچان ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 188. دوسری پہچان کیا ہے؟ مشرک اللہ کی بجائے غیر اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 165 سے 167، 165 to 167. اب مشرک جو ہے وہ اللہ کی بجائے غیر اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ پتہ چل گیا. کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنی یا دوسرے کی بندگی کی دعوت نہیں دی. اس نے دعوت دی ہے اللہ کی بندگی کا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی نبی نے شرک کی دعوت نہیں دی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 79 to 80، یعنی 79 79 سے 80. کسی آدمی کے لیے ایسا کرنا مناسب نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور پیغمبروں سے نوازے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے کتاب والو تم ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب اللہ کی پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو، اور نہ یہ مناسب ہے کہ تمہیں حکم دے کہ فرشتوں یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. بھلا یہ کوئی بات ہے کہ مسلمان ہو جانے کے بعد وہ کہیں کہ کافر ہو جاؤ؟
سورہ آل عمران آیت نمبر 79 سے 80۔ یہ دوسری پہچان تھی۔ دوسری پہچان کے بارے میں اور انشاءاللہ تعالی جانیں گے، لیکن کچھ حدیثوں پہ بھی غور کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن خیر میں شرک کے بارے میں پوچھتا جو ایک شخص آیا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کے بارے میں پوچھا، اس خوف سے کہیں میری زندگی میں ہی شر پیدا نہ ہو جائے۔ یہ ڈر تھا ایک صحابی کو۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت اور شر کے دور میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر سے نوازا، تو کیا خیر کیا تھا؟ ایمان۔ تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا زمانہ آئے گا؟ شر مطلب برائی، پھر زمانہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یعنی اس خیر کے بعد شر کا بھی زمانہ ہوگا۔ لیکن اس خیر میں کمزوری ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف چلیں گے، ان کی بعض باتیں اچھی ہوں گی لیکن بعض میں تم برائی دیکھو گے۔ میں نے پوچھا کیا پھر دور خیر کے بعد دور شر آئے گا؟ فرمایا کہ ہاں، جہنم کی طرف سے بلانے والے دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، جو ان کی بات مان لیں گے وہ اس میں انہیں جھٹک دیں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کچھ صفت بیان کیجیے۔ فرمایا کہ وہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے اور ہماری ہی زبان یعنی عربی بولیں گے۔ میں نے پوچھا پھر اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو آپ مجھے ان کے بارے میں کیا حکم دیں گے؟ فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے اماموں کے ساتھ رہنا۔ میں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امام ہو؟ فرمایا کہ پھر ان تمام لوگوں سے الگ ہو کر خواہ تمہیں جنگل میں جا کر درخت کی جڑیں کیوں نہیں چبانی پڑے، ان سے الگ ہو جانا، یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہاری موت ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7084 7084۔ لہٰذا کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا وہ خیر کا دور تھا، ایمان کا دور تھا۔ اس کے بعد شر کا دور آئے گا، آ گیا ہے شر کا دور۔ اب ہمیں حکم دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جماعت کے ساتھ رہنا۔ مسلمان دیکھیے، مسلمان کون؟ جو قرآن اور حدیث کے ساتھ ہو۔ اگر جو قرآن اور حدیث کے ساتھ نہیں وہ مسلمان نہیں۔ تو مسلمانوں کے ساتھ رہنا، مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ رہنا۔ اگر اس میں بھی خیر نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگل چلے جانا اپنے ایمان بچانے کے لیے، وہیں رہنا، وہیں جو ہے جڑیں چبانا، گھاس پھوس کھانا، تب تک چباتا ہوں جب تک تمہاری موت نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7084۔ ایک اور حدیث ابو سلام سے روایت ہے، کہا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شر میں مبتلا تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر یعنی ایمان عطا فرمائی، ہم اس خیر کی حالت میں ہیں، اس خیر کے پیچھے شر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی کیا اس شر کے پیچھے خیر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا کیا اس خیر کے پیچھے پھر شر ہوگی؟ فرمایا ہاں۔ میں نے پوچھا وہ کس طرح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے امام یعنی حکمران اور رہنما ہوں گے جو زندگی گزارنے میں میرے طریقے پر نہیں چلیں گے اور میری سنت کو نہیں اپنائیں گے، اور جلد ہی ان میں ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جن کی وجہ اور قطع انسانی ہوگی، یعنی شکل و صورت سے انسان جیسے ہوں گے، دل شیطانوں کے دل ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا امیر کا حکم سننا۔ امیر مطلب امام جو ہوتا ہے وہ اپنے میں سے کوئی جو ہیڈ ہو اس کا سننا، امیر کا حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنا،
चाहे तुम्हारी पीठ पर कोड़े मारे जाएं और तुम्हारा माल छीन लिया जाए, फिर भी सुनना और इताअत करना। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4785, 4785 और इंटरनेशनल नंबर है 1847, 1847। आप लोगों के सामने मैंने 2 हदीसें बयान की। और अल्लाह अज़्ज़ व जल से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें शिर्क को पहचानने की, तौहीद पर चलने की और ईमान पे ख़ात्मे की ताकत दे। हमारी रहनुमाई अल्लाह करता रहे, हमारे दिल को ईमान पर जमाए रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। आप में से किसी का कोई भी सवाल हो क्लास से रिलेटेड तो वो पूछ ले। ध्यान रहे कोई भी इख्तलाफी सवाल ना हो। हम किसी को नीचा दिखाने के लिए इस क्लास में नहीं हैं, हम दीन सीखने के लिए हैं, दीन सिखाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, क्लास से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह जानता